شکر تالیاں بجا کے کریں گے. کتنی برکت ہم نے ریسیو کی ایک ایک فرد نے. اور پورا سال جو ہم نے مختلف سیریز اٹرنل ریفیوج اور دوسری سیریز کو ہم نے سنا، اس سے ہم نے خاص برکت کو حاصل کیا اور خدا نے اپنے خادم کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا. اور یقیناً ہم امید کرتے ہیں کہ خدا اپنے کلام کو پھر نازل کرے گا اور نیکسٹ ایئر ہم ایک اور نئی سیریز کو بھرپور طریقے سے سنیں گے اور اس کلام کو اپنے دلوں میں اتاریں گے اور ریسیو کریں گے. آمین. اسی طرح ہم TOG ٹی وی کے لیے شکر گزار ہیں. تمام پروگرامز جن کو آپ باقاعدگی سے دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اور اس سے آپ اپنی روحانی زندگی میں ترقی کر رہے ہیں، اس بات کے لیے بھی ہم خدا کا شکر ادا کریں گے. آج کا سرمن جو میں دینے جا رہا ہوں اس کا ٹائٹل ہے سیلیبریٹ کرائسٹ، جشن مسیح. ہم زبور 118 اس کی 24 آیت دیکھیں گے. اس میں کچھ یوں لکھا ہے، یہ وہی دن ہے جسے خداوند نے مقرر کیا، ہم اس میں شادمان ہوں گے اور خوشی منائیں گے. آمین. جیسا کہ اس آیت کے اندر ہم نے دیکھا اور آج کا جو سرمن کا ٹائٹل ہے سیلیبریٹ کرائسٹ یعنی جشن مسیح. اس آیت میں ہم نے دیکھا کہ یہ وہی دن ہے جس کو خدا نے مقرر کیا ہے اور ہم اس میں شادمان ہوں گے اور شاد ہو کر پھر ہم خوشی منائیں گے. کیونکہ جب کوئی شاد ہوتا ہے تو وہ اپنے اس خوشی کا اظہار اپنے ایموشنز کے ذریعے کرتا ہے، ایکسپریس کرتا ہے وہ اپنے ایموشنز کو، اور یہ خوشی کی صورت میں اس سے ظاہر ہوتے ہیں، اس کے چہرے سے، اس کی باڈی لینگویج سے یہ خوشی جھلکتی ہے اور نظر آتی ہے. اور یہ شاد ہونا، خوش ہونا، جشن منانا، یہ تمام خوشی کے پیچھے پنہا ہوتے ہیں. ان ایکسپریشنز کے پیچھے یہ چیز پنہا ہوتی ہے، لیکن جب یہ انسان کی باڈی سے، اس کے چہرے سے، اس کی آنکھوں سے نظر آتی ہے تو دوسرا دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ یہ انسان خوش ہے، شاد ہے. میرے عزیزو، اگر ہم اپنے ارد گرد نگاہ کریں اور دنیا کے اوپر غور کریں تو ہمیں دنیا میں ایسے بہت سے ایونٹس اور پروگرامز نظر آتے ہیں جن میں لوگ مختلف طریقے سے اپنی اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں، شاد ہوتے ہیں. اور یہ ایکسپریشنز جو وہ اپنے دل میں رکھتے ہیں، ان کا اظہار وہ مختلف طریقوں سے، دنیاوی طریقوں سے ظاہر کرتے ہیں. اور یہ ایونٹس انڈیویجلی بھی ہو سکتے ہیں اور میوچلی بھی، جن میں مختلف افراد مل کر بھی کسی ایک ایونٹ کو کنڈکٹ کرتے ہیں اور اپنی اس خوشی کا اظہار وہ دنیاوی طریقے سے کرتے ہیں. اور اس میں وہ اپنی مسروری کو تلاش کرتے ہیں. ناچ رنگ، گانا بجانا، عیش و عشرت، ان چیزوں کے اندر وہ اپنی خوشی تلاش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ انہیں بہت بڑی مسروری اور خوشی اور شادمانی عطا فرمائے گی. لیکن وہ ان تمام خوشیوں کو مناتے مناتے گناہ کی دلدل کے اندر پھنس جاتے ہیں اور ایسی چیزوں کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں جو کہ خوشی کا باعث نہیں بلکہ در حقیقت انہیں موت کے دہانے کی طرف لے کر جاتی ہے، کیونکہ وہ گناہ کی لذت کو اٹھا کر اس خوشی کو منانے میں اپنی مسروری تلاش کرتے ہیں. لیکن اگر ہم بائبل میں غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں بائبل کے آغاز میں ہی، بائبل کہ اس آغاز کی پہلی کتاب پیدائش کے اندر ہی اگر ہم دیکھیں تو وہاں خدا 6 دنوں کے اندر اس دنیا اور انسان کی تخلیق کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اور اگر ہم
پیدائش پہلا باب اس کی 31 آیت کو دیکھیں تو اس میں کچھ اور بہت اچھا ہے، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو چھٹا دن ہوا۔ اس کے بعد آگے کنٹینیوشن میں دوسرا چیپٹر 1 سے 3 آیت، سو آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا، اور خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا 7ویں دن ختم کیا، اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا 7ویں دن فارغ ہوا، اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا اور بنایا فارغ ہوا۔ آمین۔ میرے عزیزو، یہاں ہمیں کریشن کے بارے میں بیان ملتا ہے کہ کس طرح خدا نے جب 6 دنوں کے اندر یہ تخلیق کا کام سر انجام دیا تو اس نے کیا کہا؟ جب اس نے نگاہ کی اور اس ساری تخلیق کو جو اس کے ہاتھ سے، اس کے کہنے سے سرزد ہو گئی، اس نے کہا بہت اچھا ہے، اور اس نے پھر آرام کیا اور 7ویں دن کو مقدس ٹھہرایا۔ یعنی یہاں ہمیں ایک ایسا ہولی پیٹرن نظر آتا ہے جو کہ بائبل کے اس پہلے چیپٹر کے آغاز میں ہی ہمیں مل جاتا ہے کہ کیسے خدا دنوں کا تخلیق کرنے والا ہے، اور جب اس نے یہ ساری کائنات بنائی تو اس نے دنوں کو برکت دی اور اس تخلیق کو کہا اچھا ہے۔ یعنی کہ وہ خوش ہوا، جب ایک انسان خوش ہوتا ہے تو وہ ایکسپریس کرتا ہے، اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا اپنی اس تخلیق کے اوپر رشک کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے بہت اچھا ہے، اور اس نے اس تمام تخلیق کو جب انسان کو بنایا تو اس کو یہ پسند آیا، اور اس نے ان تمام دنوں کو جو کہ شام ہوتی اور پھر صبح ہوتی پہلا دن گزرتا، یعنی کہ یہ ایک ایسا ہفتے کا پیٹرن ملتا ہے، ایک ایک دن کو اس نے برکت دی۔ گویا یہاں ہمیں اس ہولی پیٹرن کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح خدا وقت کرتا ہے، اس کے سامنے کوئی دن برا نہیں ہے۔ جس طرح ابھی ہم نے زبور 118 اس کی 24 آیت کے اندر دیکھا کہ یہی وہ دن ہے جس کو اس نے مقرر کیا ہے، ہمیں اس میں خوشی منانی ہے، شاد ہونا ہے۔ گویا خدا کسی بھی دن میں پیچھے نہیں ہٹا، بلکہ اس نے تمام دنوں میں کام کیا، ان کو کمپلیٹ کیا، پھر دیکھا اور اپنے اس خوشی کا اظہار، اس ایکسپریشن کا اظہار اس نے کیا کہ بہت اچھا ہے، اور اس دن کو برکت دی۔ یعنی کوئی بھی دن وہ پیچھے نہیں ہٹا، کوئی بھی دن سستی میں نہیں گزرا، بلکہ تمام دن برکت سے بھرپور اور کام کاج کرنے میں مصروف رہا۔ لہذا میرے عزیزو، ہمیں بھی اسی طرح ان دنوں کو گزارنا ہے، اس پیٹرن کو اڈاپٹ کرنا ہے۔ یہ پیٹرن 6 دن ہمیں کام کرنا ہے، اس میں مسرور رہنا ہے، اس کے گیت گانے ہیں، اور یہ تمام دن ان سے گھبرانا نہیں، بلکہ یہ دن ہمارے لیے ہیں، یہ وقت، یہ زمانے، یہ ادوار خدا نے ہمارے لیے بنائے ہیں اور ہمیں پیدا کیا اور ان کے اندر رکھا تاکہ ہم ان مقدس دنوں کو، ان بابرکت دنوں کو بابرکت بنا سکیں۔ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں فری ول کے ذریعے یہ موقع عطا فرما دیا کہ ہم اس کو بابرکت بنائیں، یا یہ دن ہمارے لیے عذاب کا دن بن جائے۔ اور یہ تمام دن تبھی بابرکت ہو سکتے ہیں جب ہم اس میں شاد ہوں، خوشی منائیں، اور خوشی یقیناً خدا کے پاس ہے، اس کے ہاتھ میں ہے۔ خوشی دنیا میں نہیں ملتی، جیسے دنیا کے لوگ دنیا کی لذتوں میں اس خوشی کو ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، لیکن آخر میں رسوائی ان کا مقدر ٹھہرتی ہے۔ لیکن
جو خدا میں مسرور ہوتے ہیں وہ ان تمام 6 دنوں میں خوشی مناتے ہیں، خوشی کے ساتھ شاد ہوتے ہیں، اس کے کلام میں مسرور رہتے ہیں، گیت گاتے ہیں، اور پھر جب وہ 7ویں دن کلیسیا میں آتے ہیں تو باجماعت تمام کلیسیا کے ساتھ مل کر اس کے نام کی پرستش کرتے ہیں۔ آمین۔ میرے عزیزو، پلوس بھی اس خوشی کا بیان کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا میں خوش رہو، اور میں پھر کہتا ہوں تم خداوند میں خوش رہو۔ اور وہ ہمیں یہی ترغیب دیتا ہے جس کی بات میں ابھی کر رہا تھا، کہ ہمیں خدا کے اندر خوشی کو تلاش کرنا ہے۔ وہ دن جو اس نے ہماری زندگی میں عطا فرمائے ہیں، ہمیں ان دنوں کو بابرکت بنا کر اس میں مسرور ہو کر ہم اس خوشی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہی وہ خوشی ہے جس کا بیان پلوس یہاں کر رہا ہے کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ خدا میں خوش رہو، میں پھر کہتا ہوں خوش رہو۔ یعنی وہ سٹریس کر کر کہتا ہے کہ ہمیں صرف خوشی خدا کے اندر ہی نصیب ہے، لہٰذا ہمیں خداوند کے اندر ہی خوشی کو تلاش کرنا ہے، اسی میں رہنا ہے، تو پھر ہم حقیقی خوشی کو پا سکتے ہیں۔ یہ تمام دن، یہ وقت اور یہ ادوار جو خدا نے بنائے ہیں، ہمیں اس میں مسرور رہنا ہے، ہمیں کسی بھی دن پیچھے نہیں ہٹنا، ہم پیچھے نہ ہٹ جائیں، ہمیں پلوس کی طرح آگے بڑھنا ہے۔ جس دن اگر کوئی کمزور ہوتا ہے اسی دن زور آور ہو، ہمیں ان آیات کو فالو کرنا ہے جس کے بارے میں پلوس ہمیں بتاتا ہے، اور اسی خوشی کا اظہار داؤد بھی ہمیں کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب تم خوش ہو تو گیت گاؤ، مزامیر گاؤ، ناچو جھومو، خدا کی عبادت کرو۔ اور یہی وہ ایکسپریشن ہے، یہی وہ چیز ہے جو ہمیں اس خوشی کی طرف راغب کرتی ہے، خدا کے اندر مسرور رہنے کی طرف وہ ہمیں ترغیب دیتی ہے۔ اور ہمیں جب یہ خوشی نصیب ہو جاتی ہے تو پھر ہم داؤد کی طرح خوش ہو جاتے ہیں، شادمان ہو جاتے ہیں، اور جیسے وہ ساز اور آواز بلند کرتا تھا تو پھر خدا کا روح وہاں جنبش کرتا تھا اور ساؤل کی بری روح اس کے اوپر سے اتر جاتی تھی۔ یہ وہ خوشی ہے جس کو ہمیں ڈھونڈنا ہے اور پانا ہے۔ اس ایکسپریشن کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر اپنانا ہے، اور یہ جوائے کا ایکسپریشن، اس کے ذریعے ہمیں خدا کو سیلیبریٹ کرنا ہے، کیونکہ جب ہم اس ایکسپریشن کو اپنی زندگی سے دکھاتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، تو پھر خدا کا نام جلال پاتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، اور ہم اس کے نام کو وڈیاتے ہیں، اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اور یہی وہ ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم اس خوشی کو دکھا کے مختلف ایکسپریشنز کے ذریعے ہم اس کا اظہار کر سکتے ہیں، اور اس ایکسپریشن کے ذریعے ہم خدا کے نام کو جلال دے سکتے ہیں اور اس کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم بائبل میں غور کریں تو بائبل میں ایک کرسچن لائف کو اپنانے اور گزارنے کے لیے صرف خوشی کو منانا ہی ہمیں نہیں ملتا، بلکہ ایک پیور کرسچن لائف دنیا سے برعکس ہے، دنیا سے مختلف ہے۔ وہ صرف خوشی کے وقت ہی خوش رہنے کی بات نہیں کرتی، بلکہ ایک پیور کرسچن لائف وہ لائف ہے، ایسی لائف ہے جو کہ دکھوں میں بھی خدا کے نام کو جلال دے۔ نہ صرف خوش ہونے پر ہی اس خوشی کا اظہار اپنی زندگی سے نہ کرنا، بلکہ اگر خدا کے نام سے تمہیں ستایا جائے تم پھر بھی ڈٹے رہو، گھبراؤ نہ، بلکہ اس کے نام کا اقرار کرو اور خوش ہو۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب کے اوپر جب مصیبتیں آئیں تو اس نے کہا کیا ہم خدا کے ہاتھ سے صرف سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟
यानी कि अगर ये दुख हमारे सामने आ जाएं, ये मुसीबतें आड़े आ जाएं, तो क्या हमें घबरा जाना है और तभी हमें खुदा के पास आना है जब वो हमें तमाम अच्छी चीजें बख्श रहा हो, तमाम ऐसी चीजें बख्श रहा हो जो कि हमें खुशी मसरूरी अता फरमा रही। लेकिन जैसे ही कोई मुश्किल, कोई आजमाइश आड़े आ गई तो हमारे कदम डगमगाना शुरू हो गए और वो लरजने लग गए, हम जुम्बिश खाने लग गए। लेकिन हमें कायम होना है, क्योंकि क्रिश्चियन लाइफ, प्योर क्रिश्चियन लाइफ यही है कि दुखों में खड़े रहना और सुख पाए और दुख ना पाए। तो जब दुख आए तो हमें और भी ज्यादा आगे बढ़कर और इस खुशी का इजहार अपनी जिंदगी से करते हुए आगे बढ़ना है। और हबकूक भी इस बात का इजहार करता है कि चाहे अंगूर की ताक में फल ना लगे, मुझे किसी किस्म की अजनास और प्रोड्यूस हासिल ना हो, मैं फिर भी खुदावंद में मगन रहूंगा, मसरूर रहूंगा, क्योंकि वही मेरी तवानाई है। लिहाजा मेरे बहन और भाइयों, असल सेलिब्रेशन और उसके नाम का इकरार दुखों में कायम रहने से ही नजर आता है। और इस बात का बयान यीशु ने भी किया कि जब तुम्हें मेरे नाम से सताया जाए तो तुम उस दिन मुबारक होगे, घबरा ना जाना। क्योंकि उन्होंने जब खुदा के बेटे को सताया और मुझसे पहले तमाम अंबिया के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया, तो फिर जब वो तुम्हारे साथ करेंगे, एक हरे दरख्त के साथ ऐसा हुआ, तो जब तुम्हारे साथ भी होगा तो तुम सताए जाओगे। उस दिन तुम निहायत खुशी मनाना। उस दिन निहायत खुशी के ऊपर यीशु ने स्ट्रेस किया, जोर दिया, यानी कि वो दिन उस खुशी से ज्यादा मुबारक होगा जिस दिन कोई तुम्हें मेरे नाम से सताएगा, उस दिन तुम मुबारक ठहरोगे। आमीन। यशाया नबी भी हमें इस खुशी का बयान करते हुए मिलता है। ये एक ऐसी खुशी है जिसको कोई तुमसे छीन नहीं सकता। ये तुम्हारे दिल में घर कर जाती है, तुम्हारे रूह के अंदर ये समा जाती है। ये ऐसी खुशी है जो कोई तुमसे छीन नहीं सकता, कोई तुमसे चुरा नहीं सकता, और तुम इसी खुशी के बायस शाद होते हो और उसमें मसरूर रहते हो। इसी तरह अगर हम पौलुस की जिंदगी पर गौर करें तो हमें मिलता है कि कैसे उसने अजीब और गहरे जख्मों को अपने ऊपर उठाया और हर किस्म की तकलीफ को झेला, बर्दाश्त किया, और फिर वो चाहे मुसीबत जहाज के टूटने की हो, भूख की हो, अफलास की हो, नंगेपन की हो, मुख्तलिफ खतरों की हो, जान के खतरों में हो, लेकिन वो कभी भी पीछे नहीं हटा, बल्कि वो जिस दिन कमजोर होता उसी दिन जोरावर हो जाता, क्योंकि खुदा का फजल उसके ऊपर था, उसका फजल ही उसके लिए काफी था। और वो इन बैंड लगने, कोड़े खाने, इन तमाम मुसीबतों को मसीह की मोहब्बत में सहता गया, आगे बढ़ता गया, उसका प्रचार करता गया और इनको हंसकर वो सहता गया। यही उसकी खुशी थी, क्योंकि उसने हकीकी खुशी यानी यीशु को पा लिया था। और जब यीशु उसके अंदर आ गया और जब वो तब्दील हो गया, उसको यीशु की पहचान हो गई, तो फिर उसको पता चल गया कि हकीकी खुशी और मसरूरी यीशु के अंदर ही पिन्हा है। और उसने जब यीशु का प्रचार शुरू किया तो फिर उसको जब सताया जाता तो उसको खुशी नसीब होती और वो उसी दिन जोरावर हो जाता और उसमें मसरूर रहता और उसकी गवाही देता। आमीन। और यही वो खुशी थी जिसको वो लिए लिए फिरता। गैर कौमों का जब रसूल उसको मुकर्रर कर दिया गया तो फिर उसने कैसे
गैर कौमों को बचा दिया, उनको निजात और बशारत दी, और यीशु का पैगाम उनके दिलों तक पहुंचाया। और इसी गवाही के बायस जब उसको जेल खाना में सलास के साथ बंद कर दिया, तो वहां वो बेड़ियों में पड़ा हुआ उस जेल खाना के अंदर वो मायूसी का शिकार नहीं हुआ। उसने ये नहीं कहा कि ये दिन जो आज का है ये मायूसी का दिन है। उसने कहा ये तमाम दिन खुदा के दिन है, ये बाबरकत दिन है। और जैसे ही वो कैद खाना के इस माहौल में और बेड़ियों के अंदर जकड़े हुए वहां पड़े हुए थे, तो उन्होंने खुशी को मनाना शुरू किया। और जैसे दाऊद कह रहा, जब तुम खुश हो तो गीतों को गाओ, तो उन्होंने अपनी आवाजों को बुलंद किया और पल भर में वो जेल खाना लरज उठा और उनकी बेड़ियां खुल गई, क्योंकि वो मायूसी का शिकार ना हुए, क्योंकि वो तालीम जो यीशु ने उनको दी थी, उनका ध्यान यीशु के नक्शे कदम पर था। और वो जानते थे कि जब हमें सताया जाएगा यीशु के नाम से, हम पकड़े जाएंगे, हम मारे जाएंगे, शहीद होंगे, तो उस दिन हमारा बड़ा मकाम होगा। और उन्होंने खुशी मनाना शुरू की, और यही खुशी थी जो उनको आगे से आगे लेकर जाती थी, और इस गवाही को फैलाती हुए, इस दुनिया में स्प्रेड करते हुए आगे से आगे एक दिल से दूसरे दिल में मुंतकिल करती चली जा रही थी। लिहाजा हमें भी यीशु के नक्शे कदम को अपनाना है। जैसे पौलुस क्राइस्ट की तमाम तालीमात को अपनी जिंदगी से दिखाता, और वो हर वक्त उसको अपनी जिंदगी से सेलिब्रेट करता। और ये सेलिब्रेशन ना सिर्फ खुशी में बल्कि गमी में ज्यादा नुमाया होती, और हर वक्त, हर पल, हर दिन जो कि उनको मिला इस दुनिया में रहते हुए, उन्होंने अपने दौर को पूरा किया। वो पीछे नहीं हटे, वो घबराए नहीं, वो डर नहीं गए, बल्कि उन दिनों को उन्होंने बाबरकत बनाकर अपनी खुशी का इजहार कर दिया। इसी तरह हमें भी पौलुस की जिंदगी को सामने रखना है, क्राइस्ट को हमने फॉलो करना है, कि जिस तरह उन्होंने अपनी जिंदगी से यीशु नाम को सेलिब्रेट किया, यीशु को दिखाया, हमें भी इसी तरह इन सेलिब्रेशंस को दुखों में और खुशी में, दोनों सूरतों में हमें दिखाना है, कि मसीह हमारी जिंदगी से नजर आए, दुनिया नजर ना आए, दुनिया के जश्न नजर ना आए, दुनिया की महफिलें और दुनिया की रंगीनी हमें नजर ना आए, बल्कि जब एक भाई बहन को दूसरा शख्स देखे तो वो कहे ये गॉडली वुमन है या गॉडली ब्रदर है, और उसकी उस प्रेजेंस से ही पता चल जाए कि ये यीशु से प्यार करता है, उसको फॉलो करता है, और अपनी जिंदगी के हर पहलू से उसको सेलिब्रेट करता है। उसको क्यों ना हम सेलिब्रेट करें, हम यीशु का अपनी जिंदगी से इजहार क्यों ना करें, उसका इकरार अपनी जुबान से क्यों ना करें, क्योंकि फक्त वही ऐसा नाम है, वही ऐसी जात है जो कि हमें बचाने के लिए, हमें खुशी देने के लिए जमीन पर आ गया। कोई ऐसी दुनिया में हस्ती नहीं, ना कोई ऐसा मबूद है जो किसी के लिए जान कुर्बान करे, किसी को बचाए, किसी का ख्याल करे, किसी को उठाए, किसी को घूरे से उठाए और उसको पस्तियों से उठाकर उसको सर बुलंदी अता फरमा दे। फक्त यीशु ही ऐसी जात है। लिहाजा वो आसमानों को छोड़कर इस जमीन पर आ गया, अर्श से फर्श पर आ गया, और वो कलमा मुजस्सम हुआ, और वो इस दुनिया में एक बच्चे की सूरत में इंसान बनकर हमारे दरमियान में आन मौजूद हुआ। और वो
پلان جو کہ باپ کے پاس تھا اس کی تکمیل کے لیے اس نے وہ تمام پلان بیٹے کو دیا، اور بیٹا اس پلان کی تکمیل کے لیے اس دنیا میں انسان بن کر آ گیا۔ اور جیسے ہی اس کی پیدائش ہوئی تو سیلیبریشنز کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، مختلف عجائب نظر آنے لگ گئے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمام دھرتی کائنات اس کا اقرار اور خوشیاں منانے لگ گئی اور اس کو ویلکم کرنے لگ گئی کہ یہی وہ ہستی ہے جس کا انتظار تھا، جس کا انتظار زمانوں دنوں کو اس کا انتظار تھا، اور آج یہ گھڑی آ پہنچی ہے کہ وہ ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ ہر قسم کا جاندار وہ خوش ہے، مسرور ہے، کیونکہ یسوع اس دنیا میں آ گیا ہے۔ اور یہی وہ حقیقت ہے جس کا اظہار اور جس کا بیان ہمیں بائبل میں ملتا ہے کہ یکایک فرشتوں کا ایک گروہ یہ کہتا ہوا گٹریوں کے اوپر ظاہر ہوا کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح، یعنی کہ یہ اظہار انہوں نے گٹریوں پر کر دیا کہ جا کر اس کو سجدہ کرو کیونکہ خوشی نمودار ہو چکی ہے، اور تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا ہوا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ یعنی یہ گفٹ یسوع مسیح کی صورت میں، ایک خوشی کی صورت میں ہمیں نصیب ہو گیا ہے۔ آپ اس کی سیلیبریشن کرو، اس کا پرچار کرو، دوسروں کو بھی بتاؤ، جھومو اور خوشیاں مناؤ، کیونکہ ہمارا کفارہ دینے والا آ گیا ہے، ہمیں بچانے والا، ہمارا نجات دہندہ آ گیا ہے۔ وہ اندھیری رات جو کہ کبھی ختم نہ ہونے والی تھی اب ایک نئے دن کا آغاز ہوگا، کیونکہ مسیح آ گیا ہے۔ اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کا جلال، اور مجوسی ستارے کے پیچھے اس کو دیکھتے ہوئے، فالو کرتے ہوئے، جہاں ستارہ آ کے وہ رکا، اور جیسے ہی وہ وہاں ٹھہرا انہوں نے اپنے نذرانوں کو پیش کیا، سیلیبریٹ کیا اس کی فرسٹ کمنگ کو، کیونکہ بادشاہ آ چکا تھا۔ یہ ایسا بادشاہ ہے جس کو گھوڑوں رتھوں کی ضرورت نہیں، یہ ایسا بادشاہ ہے جس کو شاہی لباس کی ضرورت نہیں، یہ ایسا بادشاہ ہے جو کہ چرنی میں پڑا ہوا ہے، اور وہی حقیقی بادشاہ ہے کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ گویا اس سیلیبریشن کو، کرائسٹ کی فرسٹ آمد کو ہر جاندار، ہر مخلوق منا رہی ہے، ہر آنکھ، ہر دل خوش ہے، کیونکہ دکھوں کا مداوع ہونے والا ہے، اور جس کام کے لیے اس کو اس زمین پر بھیجا گیا ہے، اتارا گیا ہے، اس کی تکمیل کا وقت آن پہنچا ہے، اسی لیے اس کو یہاں ظاہر کر دیا گیا ہے، اور کلمہ مجسم ہو کر یسوع کی صورت میں نمودار ہوا۔ اور پھر جب اس الہی پلان کا وقت آن پہنچا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی جان اور اس نجات کا بندوبست کرنے سے پہلے کیسے وہ جب یروشلم کے اندر داخل ہوا تو اس کا شاہانہ استقبال ہوا، کیونکہ بادشاہوں کا بادشاہ آ رہا ہے، وہ لادو کے بچے کے اوپر سوار ہے، یہ گھوڑے پر نہیں، یہ جنگ کرنے نہیں آیا، یہ امن کرنے آیا ہے، اور یہ ہمیں بچانے آیا ہے۔ لوگوں نے اپنے کپڑوں کو اس کی راہ میں بچھا دیا اور کھجور کی ڈالیاں لے کر اپنے دلوں کو انڈیل کر اس سیلیبریشن کو کیا کہ یہی ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ اور پھر جب وہ الہی منصوبہ، اس کا وقت قریب آ چکا کہ اس کی تکمیل ہو اور جان کا نذرانہ پیش کیا جائے، اور پھر یسوع نے ان تمام دکھوں مصیبتوں کو
जिस को वो झेलने आया था, वो जानता था कि उसे किस प्याले को पीना है, और ये कर्क का प्याला, ये मुसीबतों का प्याला, ये गुनाह अपने कंधों पर उठाकर उसके पसीना जो खून की बूंदें बन बन कर गिर रहा है, इस हैल को उसने उठाना है, फिर ही इस हैल से वो इस दुनिया को निकाल पाएगा। और फिर वो वक्त आन पहुंचा, वो पकड़वाया गया और दुखों का एक सिलसिले का आगाज हो गया। लेकिन लिखा है कि उसने इन तमाम दुखों को खुशी के साथ सहा। यानी ये दिन जो उसके ऊपर आए, ये उसने मुसीबत के दिन नहीं लिए, उसने इसको खुशी के साथ एक्सेप्ट किया। अपनी जान उसने खुशी के साथ निछावर की और उसने बेजुबान बर्रे की तरह एक भी लफ्ज अपने मुंह से नहीं कहा और ज़बां होने के लिए वो चल पड़ा और उसने इन दुखों को खुशी के साथ एक्सेप्ट किया और खुशी मनाई कि ये खुशी के साथ मैं अपनी जान का नजराना पेश कर रहा हूं, क्योंकि इस दुख को सहते हुए एक बहुत बड़ी खुशी तमाम दुनिया को नसीब होने वाली थी। वो ऐसी खुशी जो हमें कभी भी नसीब ना होती, यानी नजात की शादमानी की खुशी। इस खुशी को वो देने के लिए इस दुनिया में आया और अब वो वक्त आ पहुंचा था कि इस खुशी को वो पूरी दुनिया को दे दे। वो पूरी दुनिया को उस दिन, उस नजात के दिन, जिस दिन इस नजात का बंदोबस्त होना था, उस दिन इस खुशी को स्प्रेड कर दे पूरी दुनिया में, अलानिया तौर पर इस बात का ऐलान कर दे। और फिर उसने सलीब को उठाते हुए, दोनों हाथों को फैलाते हुए, कीलों और मेखों को अपने बदन के अंदर जुड़वाते हुए और नेजा अपने पसली में जब उसके लगा, कांटों का ताज उसके सर पर जब रखा गया, इन तमाम मुसीबतों को सहते हुए फिर जब वो वक्त आ गया कि उसने कहा, ए बाप, मैं अपनी जान तेरे हाथों में सौंपता हूं, और उसके साथ ही वो खुशी हमें नसीब हो गई, यानी नजात की शादमानी की खुशी। लिहाजा मेरे बहनों और भाइयों, अब ये खुशी हमें नसीब हो चुकी है। लेकिन वो ऐसे लोग जो अभी भी उससे दूर हैं, वो कितने बदनसीब हैं कि ऐसी चीज जिसको उसने ऑफर कर दिया और उसको मुफ्त में उसने दिया, क्योंकि कोई इसकी कीमत अदा नहीं कर सकता, सिर्फ क्राइस्ट इसकी कीमत अदा कर सकता था। और उसने ये कीमती लहू बहा के कर दी, क्योंकि उसको किसी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। वो ऐसा कीमती लहू है जो उसने बहाया, लिहाजा वो इतना प्रेशियस है कि उसकी कोई कीमत ही तय नहीं हो सकती, इसीलिए उसने इसको मुफ्त जारी कर दिया। लेकिन वो जो अब भी पीछे हैं और उसको नहीं पा सकते, वो इस खुशी को क्या जाने और उसको किस तरह सेलिब्रेट करें। इसीलिए वो दर दर फिरते हैं, मारे मारे फिरते हैं, दुनिया में खोए फिरते हैं और दुनिया में वो खुशी तलाश करते हैं जो उन्हें कभी भी हासिल होने की नहीं। लिहाजा अब हमें इस निजात की शादमानी को अपने अंदर रखते हुए, उस मसरूरी को हासिल करते हुए, इस खुशी का इजहार करना है। और ये इजहार हम मुख्तलिफ तरीकों से कर सकते हैं, मुख्तलिफ जिंदगी के पहलुओं से कर सकते हैं। हम देखते हैं कि जब दाऊद साज बजाता, गाता, खुदा के लिए उसकी हम्दो सताइश करता, उसके आगे वो हाजिर होता, और जब अहद का संदूक वो अपने हाथ ले आया तो कैसे वो दीवानावार नाचने लगा कि खुदा आया है, और उसने वो शाही लिबास उतार दिया। हर दुनिया की चीज से वो बेफिक्र हो गया, क्योंकि आज उसको ऐसी खुशी हासिल हुई थी जो उसको दुनिया नहीं दे सकती थी। इसलिए दुनिया का वो शाही लिबास उसने उतार कर फेंक दिया।
اسی طرح ہمیں بھی دنیا کے ان لبادوں کو، ان لباسوں کو اور ان چہروں کو اتار پھینکنا ہے۔ اگر ہم نے حقیقی معنی میں خوشی آج کے دن جو یہ مقرر کیا ہے، کیونکہ تمام دن خدا کی طرف سے مقرر ہیں، اس نے ان کو پاک ٹھہرایا ہے اور ہمارے لیے اس کو برکت دی ہے اور مقدس ٹھہرایا ہے، یہ تمام دن اسی کی طرف سے ہیں۔ اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ اس کو کس طرح ہم اپنے لیے بابرکت بنائیں، کس طرح ہم ہر وقت مسرور، خوش اور شاد مان رہے، چاہے دکھ ہو پھر چاہے سکھ ہو، ہمیں دونوں صورتوں میں کس طرح اس کے نام کو جلال دینا ہے۔ اور یہ نجات کی شادمانی کی خوشی جب ہم اپنے دل کے اندر اتار لیں گے، اس کو یہاں سنبھالیں گے، تو پھر ہم ہر وقت خوش رہ سکتے ہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے، کیونکہ ہماری خوشی دنیا کی دی ہوئی خوشی نہیں، جو قائم رہنے کی نہیں، جو کچھ وقت کی ہے اور پھر وہ ختم ہو جائے، لیکن یہاں ایسی خوشی ہے جو کہ قائم رہتی ہے، کیونکہ ہمارا خدا یکساں خدا ہے، وہ بدلتا نہیں، اور اس کی خوشی بھی قائم رہتی بلکہ گرو کرتی ہے، اور ہم پیچھے نہیں ہٹتے بلکہ اس خوشی میں اور آگے بڑھتے ہیں، اور وہ ہمیں مسرور کرتی ہے، ہمیں شادمان کرتی ہے، اور ہمارے دکھوں میں بھی ہمیں سکھاتے ہوئے، ہمیں بتاتے ہوئے وہ خوشی نصیب فرما دیتی ہے جو دنیا نہیں سمجھ سکتی۔ ہمیں ہر وقت، ہر دن، ہر گھڑی خوشی منانی ہے، ہمیں یسوع کے اندر مسرور ہونا ہے اور اس کی سیلیبریشن کرنی ہے، اور یہ سیلیبریشن ہم مختلف طریقوں سے کر سکتے ہیں۔ ہم یہ سیلیبریشن کس طرح مسرور ہو سکتے ہیں؟ مختلف چیزوں میں ہم کلام میں مسرور ہو کر خوشی کو حاصل کر سکتے ہیں، ہم دعا میں رہ کر اس کے آگے جھک کر خوشی کو حاصل کر سکتے ہیں، ہم کسی کی مدد کر کر اس خوشی کو حاصل کر سکتے ہیں، ہم روٹی توڑ کر ہم اس خوشی کو حاصل کر سکتے ہیں، ہم باجماعت دعا کر کر اور رفاقت رکھ کر خوشی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی خدا نے ہمیں یہ مختلف پہلو دیے ہیں، یہ مختلف پیٹرنز ہیں جن کے ذریعے یہ خوشی ہمیں حاصل ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ خوشی ہمیں نجات کی اس شادمانی کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ اب ہمیں خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کو کرنا ہے، تو پھر خدا بھی خوش ہوگا اور یہ خوشی ہمیں بھی حاصل ہو جائے گی، اور پھر یہ سیلیبریشن ہمارے چہرے، آنکھوں، ہاتھوں، پوری باڈی سے جھلکے گی، اور جب کوئی گاڈلی پرسن کسی دوسرے کو ملے گا، ایک ایماندار دوسرے ایماندار بھائی کو ملے گا، تو وہ جان جائے گا کہ اس کی مسروری کا راز کیا ہے۔ اس کی مسروری کا راز ہے یسوع مسیح۔ لہذا اب ہمیں جس طرح ہم نے اس کی پہلی آمد ثانی کی سیلیبریشنز کی، اور ابھی بھی ہم اس کی سیلیبریشنز کو کر رہے ہیں، اور بھرپور طریقے سے ہمیں ان سیلیبریشنز کو کرنا ہے، اس کی یادگاری کو منانا ہے، لیکن ہمیں اس خوشی کو دوسروں تک بھی پھیلانا ہے، کیونکہ یسوع مسیح اسی مقصد کے لیے اس دنیا میں آیا کہ وہ کلیسیا کو قائم کرے، ہمیں اپنی دلہن کو وہ تیار کرے، اور وہ پاکیزہ دلہن کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ دلہن جو کہ ہر قسم کے روحانی زیور سے آراستہ ہو، وہ ایسی نہ ہو جو کہ دنیا میں کھوئی ہوئی ہو۔ اب ہمیں اپنے آپ کو اس کی دلہن کے طور پر ایسے آراستہ پاکیزگا دلہن کے طور پر کرنا ہے، پاکیزگی میں رہتے ہوئے، تاکہ اس کی دوسری آمد ثانی کے لیے ہم اپنے آپ کو پریپیئر کر سکیں، اور ان 5 عقل مند کنواریوں کی طرح نظر آئیں جو کہ ہر وقت تیار تھیں، ان کی مشلیں تیار تھیں، ان میں تیل موجود تھا، وہ پیچھے نہیں تھیں، بلکہ ان کی نگاہیں ویٹنگ آئیز تھیں، وہ دیکھ رہی تھی، راہ تک رہی تھی اپنے دلہے کا، اور جب وہ راہ تک رہی تھیں تو وہ سست کنواریوں کی طرح پیچھے نہیں رہ گئیں، یعنی کہ وہ سو نہیں گئیں یا غافل نہیں ہو گئیں، بلکہ وہ بالکل الرٹ اور تیار تھی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ دلہا کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ وہ اس
चोर की मानद आएगा कि कोई नहीं उस पल को जानता, खुदा। लिहाजा हमें अब 5 अक्लमंद कंवारियों की तरह तैयारी करनी है, अपने जेवर को आरास्ता करना है पकीज़ा दुल्हन की तरह इस कलीसिया में रहते हुए। तो फिर जब वो अपनी दूसरी आमदसानी पर आएगा तो हम पीछे रहे हुए मालूम नहीं होंगे, बल्कि हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे, उसको वेलकम करेंगे, क्योंकि हमारा दूल्हा आ पहुंचा। हम पकीज़गी में कायम रहे और ये एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन और शादमानी का दिन होगा। नरसिंगे फूंके जाएंगे और हर दिल, हर आंख शाद होगी, क्योंकि वो इंतजार जिस तरह पहली आमद का था कि ज़माने उसका इंतजार कर रहे थे, अब ये अवेटिंग है, कलीसिया उसका इंतजार कर रही है और उसकी राह तक रही है। फिर जब वो वक्त आन पहुंचेगा तो हमारा दिल खुशी से भर जाएगा और हम इस सेलिब्रेशन को भरपूर तरीके से मनाएंगे और हवा में उड़कर उसका इस्तेमाल करेंगे। और फिर दांतों का पीसना नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, हम उसके साथ हमेशा की बादशाही में दाखिल हो जाएंगे और हमेशा उसके साथ रहेंगे। और यही वो दायमी खुशी है फिर जो हमें हासिल हो जाएगी, क्योंकि हम इस दुनिया से आजाद हो जाएंगे और हम अब्दी मुकामों में दाखिल हो जाएंगे, जिसके लिए उसने हमें बनाया है, कि हमें प्री डिस्टाइन सेलेक्ट किया है और हमें मुकर्रर किया है, हमें इस दुनिया में लाया ताकि हम रासबाजी से चलते रहें। और फिर जब वो हमें अपने साथ ले जाएगा, अपनी दुल्हन को, अपनी पकीज़ा दुल्हन को, तो फिर हमें एक अजीब दायमी खुशी, अब्दी खुशी हासिल हो जाएगी जो दुनिया नहीं दे सकती। और फिर वहां खुदा होगा, बर्रा होगा और वहां हम सब मिलकर बर्रे का वो गीत गाएंगे और तमाम दिल खुशी से भर जाएंगे। आमीन।